بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے ابتدائی گروہ کا شخصیت کی بناوٹ میں کردار۔ کل ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ تھا ابتدائی گروہ کی خصوصیات، ابتدائی گروہ کا مفہوم اور اس کی ڈیفینیشنز۔ آج ہم جو ہے وہ کریں گے اس کا شخصیت کی بناوٹ پر اثر۔ ابتدائی گروہ کے خواص عام طور پر خاندان، پڑوسی، قریبی رشتہ دار، قریبی دوست اور اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ رسمی اور یہی وہ گروہ ہے جو ہمارے سماجی زندگی کے ملحہ ہیں، یعنی کہ ہماری جو سماجی زندگی ہے وہ انہی لوگوں کے گرد گھومتی ہے اور یہی ہماری زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے موڑ جو زندگی میں یا کامیابیاں ہیں یا ہماری اچیومنٹس ہیں یہ انہی لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور بڑے بڑے مسائل بھی ہم انہی لوگوں کی وجہ سے ہی حل کر پاتے ہیں، اور انہی میں رہ کر ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام خصوصیات ہیں جو ہم نے کل بھی پڑھیں، اور اس میں جو ابھی بھی اس میں بہت ساری انہی چیزوں کا ذکر آئے گا۔ ابھی ابتدائی گروہ کا فرد کی شخصیت میں جو کردار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلا ہم دیکھتے ہیں ثقافتی اقدار کی تربیت۔ سب سے پہلے انسان اسی گروہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اب میں یہ تھوڑا تیز آپ کو اس لیے کروا رہی ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ ہم نے کلاس روم میں بہت ڈیٹیل سے ہم اس کو کور کر چکے ہیں۔ اب جسٹ ہم جو آپ کی بک ہے جو اس کے مطابق ہم اپنا سلیبس جو ہے وہ کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے بک کو بھی فالو کرنا ہے، بک کو ساتھ کھولنا ہے اور اسی کے ساتھ اس کو دیکھتے جانا ہے، اور جہاں سے آپ نے سمجھ نہیں آ رہا آپ مجھے میسیج کے تھرو جو ہے وہ بتائیں۔ سب سے پہلے انسان اسی گروہ سے متاثر ہوتا ہے۔ ثقافتی اقدار اور ثقافتی معیار جو زندگی کے اہم اصول ہیں اسی گروہ کی امداد سے ہم سیکھتے ہیں، کہ جو ہماری ثقافتی قدریں ہیں، جو ثقافتی ہمارے معیار ہیں وہ ہم اسی گروہ کی وجہ سے سیکھتے ہیں، اور فرد معاشرتی زندگی میں چلنے کے قابل بنتا ہے۔ اور اس گروہ کی اہمیت کو ہم اس طرح سے بھی جان سکتے ہیں کہ فرد کی شخصیت یا شخصی خصوصیات اسی گروہ میں نشوونما پاتی ہیں۔ اگلا ہے صلاحیتوں کا اجاگر ہونا۔ فرد کا سب سے پہلا اور گہرا سماجی تعلق اسی گروہ سے ہوتا ہے۔ فرد کے لیے یہ گروہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں وہ اپنی عادات بناتا ہے، اس کی بلکہ عادات، احساسات، جذبات اور اندرونی صلاحیتیں اسی گروہ میں اجاگر ہوتی ہیں۔ زیادہ تر تفعال کا دائرہ اسی گروہ میں محدود ہوتا ہے، اس لیے اس کی شخصیت اس گروہ کی شخصی خصوصیات کا عکس ہوتی ہے۔ کہ آپ خود بھی دیکھیں کہ ہمارا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ہمارے اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنے حلقہ احباب میں گزرتا ہے، اپنے استادوں کے ساتھ گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے وہی خصوصیات ہماری شخصیت میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کے ساتھ ہم زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، جن سے زیادہ ہم متاثر ہوتے ہیں، اور یہی خصوصیات اس گروہ کا خاصہ ہیں۔ فرد اس سے بلا واسطہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ بذریعہ تفعال وہ اس سے گہرا رابطہ قائم کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی جو شخصیت ہے، ایک دوسرے کی جو صلاحیتیں ہیں، ایک دوسرے کا جو انداز ہے، جو عادات ہیں، جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، ہم ان سے ڈائریکٹلی جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کا آ جاتا ہے شخصیت کی تعمیر، کہ اس سے یہ بات واضح طور پر کھل جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کے ابتدائی گروہ کی خصوصیات اخلاقی، ثقافتی یا قانونی لحاظ سے ناپسندیدہ ہوں تو امکان ہے کہ وہ شخص بھی انہی ناپسندیدہ خواص سے متاثر ہو رہا ہو اور اپنی شخصیت میں ایسے ناموزوں خواص پیدا کرے۔ اب ہم اس کو دونوں طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ جس ماحول میں جس طرح کے لوگوں کے درمیان جیسے ہی ان لوگوں کی زندگی میں جن چیزوں کی امپورٹنس ہے، کہ اگر مذہبی رجحان ہے، سیاسی رجحان ہے، یا خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو جو ہے ان میں کوالٹیز پائی جاتی ہیں، تو ہم اسی سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ ہم اپنی شخصیت کا خاصہ انکانشیسلی بناتے چلے جاتے ہیں۔ خاندان اور دوستی دو نہایت اہم گروہ ہیں جو دوسروں کی نسبت فرد کو زیادہ متاثر کرتے ہیں، بلکہ عمرانی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں جرائم زیادہ تر خاندان اور دوستی کے خراب ماحول کی پیداوار ہیں۔ خاندان کے اور دوسرے دونوں گروہ افراد کے لیے زندگی کی کثیر معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس لیے فرد زیادہ ان سے متاثر ہوتا ہے، لہٰذا گروہ کا شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ہوتا ہے۔ کہ ہمارا خاندان، ہمارا جو فرینڈز کا گروپ ہے وہی ہماری